جو ہی یہ ماہ مبارک شروع ہوتا ہے تو اس میں ہمارے سامنے کئی ایک اہداف اور مقاصد ہوتے ہیں، جن میں سے ایک بنیادی اور بڑا ہدف اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ، نفلی اور فرضی صدقے اور خیرات کی، زکوٰۃ کی ادائیگی کو بجا لانا اس مہینے کے ہمارے نزدیک اہداف میں سے ایک ہدف ہے۔ جو ہی یہ مہینہ شروع ہوتا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خرچ کرنے کے حوالے سے روٹین تبدیل ہو جایا کرتی تھی۔ عام مہینوں میں، عام دنوں میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات بجا لاتے رہتے تھے، لیکن ماہ مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اس برکتوں والے مہینے میں صدقہ و خیرات کرنے کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ صحیح بخاری شریف کی ایک روایت میں آتا ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں کہ کانا اجود ما یکون فی رمضان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخاوت اور سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا عمل رمضان کے اس مہینے کے اندر اپنایا کرتے تھے۔ رمضان کی ہر رات میں اللہ تعالی کچھ خوش نصیبوں کو جہنم سے آزادی کے سرٹیفکیٹ عطا فرماتے ہیں۔ اس حدیث میں آتا ہے کہ ہر رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مبارک مہینے میں جبریل امین سے آپ کی ملاقات ہوتی، اور جبریل امین سے ملاقات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں بہت زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے، اور آپ کی سخاوت کی ترتیب اور حجم، مقدار اور کیفیت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کس انداز میں، کس مثال کے ساتھ نقل فرمائی ہے۔ فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بلا شبہ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلۃ، کہ تیز آندھی کی رفتار سے بھی زیادہ بڑھ کر تیز رفتار میں صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے۔ تو یہ وہ حدیث ہے جو ہمارے لیے طے کرتی ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ جہاں پہ قرآن کی تلاوت کرنا، راتوں کا قیام کرنا، لوگوں کو معاف کرنا، ان سے صلح صفائی کو اپنانا اور دیگر کئی ایک اس مہینے کے اہداف ہیں، مقاصد ہیں، وہاں پہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی اس مہینے کا مین ہدف اور مقصد ہوتا ہے۔ لہذا آج ہم فرضی زکوٰۃ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے چند ایک احکام اور مسائل صحیح کتاب و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میرے محترم بھائیوں، زکوٰۃ یہ دین اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ کل 5 ارکان دین اسلام کے صحیح احادیث کے اندر بیان ہوئے ہیں، اور ان میں سے تیسرا بنیادی رکن وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ کی ادائیگی اللہ کے حکم کے مطابق بجا لانا ہے۔ اس کی کتنی اہمیت ہے، قرآن کریم میں سورۃ البینہ 30واں پارہ ہے، رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف سے 3 باتوں کا حکم ہوا ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ نے اپنے بندوں کو جس کا حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی توحید کو اپنائیں۔
صرف ایک اللہ کی عبادت کو بجا لائیں اخلاص کے ساتھ۔ اور اس کے بعد دوسری بات جس کا اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے کہ وہ نماز پنجگانہ کا اہتمام کریں۔ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور تیسری چیز جس کا اللہ نے اپنے بندوں کو بطور خاص پابند بنایا ہے، حکم دیا ہے، وہ ہے کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کریں۔ اور بعد میں اللہ نے ان تین باتوں کا حکم دینے کے بعد کیا ارشاد فرمایا؟ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہی درست اور مضبوط ملت کا دین ہے۔ جو بندہ ان تینوں کاموں کو، توحید کو اپنا لیتا ہے، نماز پنجگانہ کا اہتمام کر لیتا ہے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کو بجا لاتا ہے، تو گویا کہ وہ مضبوط ملت پر ہے، دین کے ساتھ مضبوط تعلق اور رشتے اور ناطے پر قائم ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے مقام پہ سورہ توبہ میں آیت نمبر 11 کے اندر رب تعالی نے زکوٰۃ کی اہمیت بیان فرمائی۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اللہ نے پیچھے مشرکین کا ذکر فرمایا اور ان کی توبہ طائب ہونے کا جو انداز اور کیفیت، قاعدے اور ضابطے وضع فرمائے، تو ان میں سے جو بنیادی ضابطہ ہے وہ کیا ہے کہ ان تابو، اگر یہ مسلمان برادری کا فرد بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی شرط کیا ہے کہ ان کو اپنے شرکیہ عقائد کو چھوڑنا ہوگا، توبہ طائب کرنی ہوگی۔ اس کے بعد وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اپنے شرک کو چھوڑ کر دوسرے نمبر پہ جس چیز پر کار بند ان کو رہنا ہوگا وہ کیا ہے کہ یہ نماز کو قائم کریں۔ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور تیسرے نمبر پہ رب تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ اگر یہ لوگ توحید کو اپنانے کے ساتھ، شرک کو ترک کرنے کے ساتھ، نماز پنجگانہ کا اہتمام کرنے کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کو بجا لائیں گے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو یہ مسلمان برادری کا جز اور حصہ بن جائیں گے، یہ تمہارے دین کے اندر بھائی ڈکلیئر ہو جائیں گے۔ اتنا گہرا یہ زکوٰۃ کا تعلق ہے دین اور اسلام کے ساتھ کہ اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو مسلمان برادری کا فرد ثابت کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جہاں پہ اپنے عقیدہ کی اصلاح کرے، جہاں پہ اپنی نمازوں کی اصلاح کرے، وہیں پہ ان دونوں کاموں کے ساتھ ساتھ اگر وہ مالدار ہے، اللہ نے اس کو اپنے فضل اور کرم سے نوازا ہوا ہے، یعنی اس کے مال کے اوپر دینی ضابطوں اور قاعدوں کے تحت زکوٰۃ واجب اور فرض ہوتی ہے، تو زکوٰۃ کی ادائیگی کو بھی بجا لائے۔ اگر زکوٰۃ کی ادائیگی کو بجا لائے گا تو پھر وہ اللہ کی جناب میں مسلمان ڈکلیئر ہوگا۔ اگر بدقسمتی سے عقیدہ توحید کا حامل ہے اور نماز پنجگانہ کا اہتمام کرنے والا ہے لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی اور سستی کا شکار ہے، تو میرے محترم بھائیوں، قرآن پاک کا یہ مقام ہمیں واضح پیغام دے رہا ہے ہمارے اللہ رب رحمان کی طرف سے کہ ایسے بد نصیب کا زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے دین کے ساتھ کوئی تعلق اور رشتہ اور ناطہ نہیں۔ بنی الاسلام علی خمس، مشہور حدیث ہے، ہم سنتے رہتے ہیں کہ دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے اور ان 5 چیزوں میں سے زکوٰۃ کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اسی طرح آپ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دین کا داعی اور نمائندہ بنا کر اپنے صحابہ میں سے کسی صحابی کو کسی علاقے کی طرف روانہ کرتے تو اس کو کچھ نکات سمجھاتے، کچھ قاعدے اور ضابطے اس کو سمجھا دیتے کہ آپ نے لوگوں کو ان چیزوں کی طرف دعوت دینی ہے اور لوگوں کو مسلمان بنانے کا، مسلمان کرنے کا، دائرہ اسلام میں لانے کا طریقہ کار اس کو سمجھا دیا کرتے تھے۔ تو مسلمان بنانے کا جو ضابطہ آپ نے وضع فرمایا وہ یہ تھا کہ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو ملک یمن کی طرف روانہ فرمایا اور آپ نے سمجھایا معاذ رضی اللہ عنہ کو کہ یمن والوں کو سب سے پہلے شہادتین کی دعوت دینی ہے، یعنی ایک اللہ کی توحید کا قائل بنانا ہے، اس کے بعد میری نبوت اور رسالت پر ان کو ایمان لانے کا اقراری
بنانا ہے اگر وہ ان دونوں باتوں کو اپنا لیں فَعَالِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ۔ توحید میں داخل ہونے کے بعد ان کو معلوم کروانا ہے کہ اللہ نے تمہارے اوپر دن اور رات کے اندر 5 نمازیں فرض کی۔ اگر وہ 5 نمازوں کے قائل ہو جائیں اور ان کو اپنانے والے، ادا کرنے والے بن جائیں تو تیسرے نمبر پہ جو ضابطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ کیا تھا کہ انہیں یہ بات باور کروانی ہے ان اللہ افترض علیہم صدقۃ فی اموالہم، کہ بے شک اللہ تعالی نے ان پر ان کے مالوں میں زکوٰۃ فرض کر دی ہے جو ان کے امیروں سے وصول کرنی ہے اور غریبوں مسکینوں کے اندر تقسیم کرنی ہے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کا دین اسلام کے ساتھ بڑا گہرا تعلق اور ناطہ ہے۔ جتنی دیر تک بندہ عملی طور پہ، میرے محترم بھائیوں، عملی طور پہ، ایسا نہیں کہ بندہ دل سے تو قائل ہے لیکن عملی طور پہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو سمجھ لو اس کا دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ کوئی رشتہ ناطہ نہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا تعلق اسلامی برادری کے ساتھ رب رحمان کے ہاں ڈکلیئر ہو جائے، ثابت ہو جائے، تو میرے محترم بھائیوں اپنے آپ کو مسلمان برادری کا فرد قرار دلوانے کے لیے ضروری ہے کہ عملی طور پہ 100% زکوٰۃ کی ادائیگی کو بجا لانا۔ کیونکہ جب بندہ عملاً کچھ زیادہ نہیں 99% بلکہ 99.99% زکوٰۃ کو ادا کرنے والا ہے، اور وہ جو اشاریے میں جواب نکلتا ہے نا، اشاریے میں وہ اتنی سی اس کے اندر جان بوجھ کے کوتاہی اور سستی کرتا ہے تو ایسا کرنے سے میرے محترم بھائیوں وہ زکوٰۃ کا منکر قرار پائے گا۔ ہاں یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا فہم ہے جو انہوں نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا اور سیکھا کہ بندہ اپنے مال میں سے ساری زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے لیکن جان بوجھ کے ایک معمولی رسی، اب رسی کی کیا اہمیت، چھوٹی سی رسی باندھ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جسے ہم سیبا کہتے ہیں، سیبا کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، بندے نے اپنے مال میں سے ساری کی ساری زکوٰۃ ادا کر دی لیکن ایک سیبا، ایک معمولی رسی اس نے جان بوجھ کے روک لی تو میرے محترم بھائیوں گویا کہ اس کی زکوٰۃ ادا ہوئی نہیں ہے، اس نے زکوٰۃ کی ادائیگی کے اندر سستی کر دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب وفات ہوئی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اتفاق کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو قرار دے دیا۔ بالاتفاق امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین ٹھہر گئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب ہوا یوں کہ کچھ قبائل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی میں نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، منحرف ہو گئے زکوٰۃ دینے سے، زکوٰۃ کی ادائیگی کو اپنے لیے جرمانہ اور چٹی سمجھنے لگے، بوجھ سمجھنے لگے۔ تو اس پہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ری ایکشن کیا تھا، ان کے جذبات کیا تھے ان لوگوں کے متعلق؟ آئیے میں آپ کو صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد وغیرہ کے حوالے سے یہ روایت پیش کرتا ہوں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ اب جنگ سب سمجھتے ہیں کہ کافروں کے خلاف ہوتی ہے، مسلمان کے خلاف تو صرف اسلحہ اٹھانا، اسلحے کا استعمال کرنا تو بعد کی بات ہے، اسلحہ اٹھانا اور اس پر اسلحہ لہرانا ہی جائز اور درست نہیں ہے۔ جبکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پہ جب چند ایک قبائل نے زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے سے انکار کر دیا تو انہوں نے کیا اعلان کیا؟ واللہ قسم ہے اللہ کی، لأقاتلن، میں ضرور بضرور جنگ کروں گا اس کے خلاف، من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، کہ جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان تفریق کرے گا۔ کیا مطلب ہے؟ عقیدہ توحید کا حامل ہے، نبوت اور رسالت کا قائل اور فاعل ہے، لیکن اور نماز پنج گانا کا
وہ عامل ہے، پابندی کے ساتھ نمازیں 5 گانا ادا کرنے والا ہے، لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی کے اندر سستی اور کوتاہی کرتا ہے، زکوٰۃ دینے سے انکاری ہو گیا ہے، منحرف ہو گیا ہے، یہ مطلب ہے کہ جس نے نماز اور زکوٰۃ کے اندر فرق کیا، یعنی نمازیں تو پڑھتا ہے لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی کے اندر کوتاہی کرتا ہے، سستی کرتا ہے، تو قسم ہے پیدا کر دے والے کی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کر دیا کہ میں ضرور بضرور اس کے ساتھ جنگ کروں گا، لڑائی کروں گا، کیوں؟ علی منعہ، زکوٰۃ نہ دینے پر۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے واللہ قسم ہے اللہ کی، لو منعونی اقالا، اگر یہ لوگ زکوٰۃ کی ایک رسی بھی، زکوٰۃ کا ایک سیپا بھی جو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ادا کیا کرتے تھے، کانوا یؤدونہ الی رسول اللہ، لیکن آج ابھی مجھے وہ ایک معمولی رسی دینے سے انکاری ہو جائیں گے، وہی مطلب ہے جو بات میں نے ابھی کہی ہے کہ 99.99 زکوٰۃ ادا کر دیں گے، اور ذرہ برابر رتی برابر زکوٰۃ کی ادائیگی میں اگر کوتاہی برتیں گے، لا قاتلتہم علی منعہ، تو میں تب بھی اس ایک معمولی رسی کے حصول کے لیے ان سے لڑائی کروں گا، ان کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ ہاں بھائی، اے معمولی سیبا ان کی ویلیو ہے بھائی، لیکن اصل مسئلہ اتنے پتہ کیجئے زکوٰۃ کی اہمیت لوگوں کو سمجھانا، تاکہ لوگ زکوٰۃ کی اہمیت کو سمجھن کہ دین اسلام دے اندر ایدی کنی ویلیو ہے کہ کوئی بندہ اپنے مال دے وچوں ساری زکوٰۃ ادا کر دے، لیکن ایک معمولی رسی بھی وہ روک کے رکھ لوے، حالانکہ پہلے وہ ادا کردا سی 100% ادا کرن والا سی، لیکن اس دفعہ انہیں معمولی کوتاہی کیتی ہے، اور کوتاہی بھی جان بوجھ کے کیتی ہے۔ ہاں ویسے ہو گئی تھی، اللہ معاف کرن والا ہے، لیکن جان بوجھ کے ذرہ برابر بھی کوتاہی زکوٰۃ کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے برداشت نہیں فرمائی۔ کیوں؟ وجہ کیا؟ ایک ہی کی سی، صحابہ کرام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایندی سختی دا معاملہ اور مظاہرہ کیوں فرمایا؟ وجہ یہ کہ اے میرے سامنے صحیح بخاری دے حوالے نال حدیث شریف ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے حکم دینا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر کئی ایک اہداف دے کر مبعوث فرمایا تھا، وہاں پہ ایک ہدف اور مشن یہ بھی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑائی کروں حتیٰ یشہدوا اللہ الہ الا اللہ، حتیٰ کہ وہ شہادتین کے اقراری بن جائیں، وَیُقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز پابندی سے پڑھنے والے بن جائیں، وَیُؤْتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ کی 100% ادائیگی کرنے والے بن جائیں، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، جب وہ یہ تینوں چاروں کام اپنا لیں گے تو پھر انہوں نے مجھ سے اپنے مالوں کو بھی اور اپنے خونوں کو بھی، اپنی جانوں کو بھی محفوظ بنا۔ کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک کوئی بندہ اگر توحید کا اقراری ہے، رسالت کے اوپر اور نبوت کو 100% ماننے اور سمجھنے والا ہے، نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے والا ہے، لیکن زکوٰۃ کے معاملے میں کوتاہی سے کام لیتا ہے، زکوٰۃ کا اگر انکاری ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے، میرے رب رحمان نے حکم دیا ہے کہ میں ایسے بدبخت کے ساتھ جنگ کروں، لڑائی کروں، اور اگر جنگ کے ساتھ وہ قائل فائل ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر پھر بھی قائل اور فائل نہیں ہوتا تو پھر وہ میری تلوار سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ یہ وجہ تھی کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کرنے کا، ان کے خلاف قتال کرنے کا ارادہ تھا۔ اور سنن ابی داؤد، سنن نسائی وغیرہ کی روایت ہے ایک دوسری حدیث میں، جہاں سے زکوٰۃ کی اہمیت سمجھ آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی سختی کے ساتھ زکوٰۃ کی وصولی کیا کرتے تھے۔ یہ حوالہ ہے سنن ابی داؤد۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر، لمبی یہ حدیث ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ بیان فرمایا، اونٹوں کی، جانوروں کی، بکریوں، گائیوں وغیرہ کی زکوٰۃ کا مسئلہ اس حدیث کے اندر بیان ہوا ہے۔ میرے سامنے ماشاءاللہ پنڈاں والے بیٹھے نے، پنڈاں والوں کو جانوراں نال بڑی محبت ہوندی ہے۔ جی اے بچہ تے مینوں سوہنا بڑا لگدا ہے، اے جڑی بکری ہے تے بہت پیاری ہے تے میرے دل دے بڑی قریب ہے، تے بس اوقات جانور دے نال محبت ہو جان دی وجہ تو بندہ اودی زکوٰۃ ادائیگی دے معاملے 'ਚ سستی دا شکار ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس روایت دے وچ آندا ہے کہ جانوراں دی زکوٰۃ دا مسئلہ سمجھان تو بعد
اپنی امت نو زکات دی اہمیت دا احساس دلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ بیان کر دیا کہ جو بندہ زکات ادا نہیں نہ کرے گا، چھپ جائے گا اپنے جانوروں کو جنگلوں میں، پہاڑوں میں، وہ دور دراز صحراؤں میں، علاقوں میں لے جائے گا، ہم سے زکات وصول کرنے والے جو سرکاری عاملین ہیں ان سے بچے گا، تو وہ ہمارا یہ اعلان اور پیغام سن لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آتاہا متاجرا فلہ اجرھا، جو شخص اجر اور ثواب کی نیت سے زکات ادا کرے گا تو اس کو اللہ اس کے اجر سے نواز دے گا۔ ومن منعہا، لیکن جو زکات نہیں دے گا، روک لے گا زکات کی ادائیگی کو، فإنا آخذوہا وشطر مالہ، تو پھر ہم اس کے ساتھ کیا رویہ اپنائیں گے؟ ہم اس سے زبردستی زکات بھی وصول کریں گے، وشطر مالہ، اور جرمانے کے طور پہ اس کا آدھا مال بھی ضبط کر لیں گے۔ دیکھیں اتنی سختی ہے، اتنی تاکید ہے کہ جو بندہ دھکے سے زکات ادا نہ کرے، چھپ جائے، بعد میں اس کا پتہ چل جائے، نشاندہی ہو جائے کہ اس نے زکات نہیں دی تھی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ضابطہ وضع فرمایا کہ ہم نہ صرف اس سے زکات وصول کریں گے بلکہ شطر مال ہی، اس کا آدھا مال بھی اس سے لے لیں گے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ عظمتم من عظمات ربنا، یہ ہمارے رب کی وضع کردہ تاکیدوں میں سے ایک تاکیدی حکم ہے۔ میرے محترم بھائیو، اتنی سختی ہے، اتنی تاکید ہے زکوٰۃ کے حوالے سے کہ بندہ اسلامی برادری کا فرد تب ڈکلیئر ہوتا ہے جب 100% زکوٰۃ کی ادائیگی کو بجا لاتا ہے، اور اگر چھپ جائے زکوٰۃ دینے سے انکاری نہیں ہے، صرف مال کی محبت کی وجہ سے وہ سستی کا مظاہرہ کر رہا ہے، تو آپ نے فرمایا ہم زکوٰۃ بھی دھکے سے لے لیں گے اور آدھا مال بھی اس کا ضبط کر لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے رب نے ہمیں ایسے ہی پابند کیا۔ لیکن اس سب کے باوجود اگر کوئی بندہ پھر بھی زکوٰۃ نہیں دیتا نا، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ اپنے ساتھ خیر خائی کر رہا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ خیر خائی کر رہا ہے، یا پھر اپنے مال کے ساتھ خیر خائی کر رہا ہے۔ اپنے ساتھ بھی زیادتی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے اپنے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر بھی۔ ظاہر ہے بندہ یہ مال کس لیے کماتا ہے؟ بیوی بچوں کے، تو زکوٰۃ نہ دینے کی صورت میں آپ اپنے بچوں کے ساتھ بھی ظلم زیادتی کر رہے ہیں، اپنے مال کے اوپر بھی ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ اس لیے نمبر 1، جتنے انعامات اور فضائل اور اجر اور ثواب کے پیمانے زکوٰۃ دینے والوں کے حق میں رب تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، ان تمام انعامات سے، اجر و ثواب کے پیمانوں سے، ان تمام صورتوں سے ہم اپنے آپ کو بھی محروم کر رہے ہیں، اور اپنے مال کو بھی برکت سے محروم کر رہے ہیں، اپنے اہل خانہ کو بھی، گھر بار کو بھی اللہ کی طرف سے عطا ہونے والی زکوٰۃ کی ادائیگی کی صورت میں جو ہمیں برکت ملنی تھی اس سے محروم بنا۔ یہ کتنی بڑی زیادتی ہے، اور یہ تو صرف دنیاوی زیادتی ہے نا، جو اخروی زیادتی ہے وہ اس سے بھی زیادہ بڑی ہے۔ یہ دیکھیں میرے سامنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا لیکن اس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو اس کا وہ مال قیامت والے دن اس کے سامنے ایک زہریلے گنجے سانپ کی صورت میں اس کے سامنے آ جائے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ مال وہ جو سانپ ہے، جو اس کا در حقیقت دنیا میں مال تھا جس کی زکوٰۃ اس نے ادا نہیں کی تھی، لیکن اب وہ زہریلے سانپ کی شکل اور صورت اختیار کر چکا ہے، قیامت والے دن اس کے یہاں سے لہزمہ تہی، یہ جو باچھیں ہوتی ہیں یہاں سے پکڑ لے گا، کبھی ادھر سے پکڑے گا، کبھی ادھر سے پکڑے گا، ڈنگ مارے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو احساس بھی دلائے گا تاکہ وہ حسرت میں، پریشانی میں، زیادہ سے زیادہ ندامت میں مبتلا ہو۔ کیا احساس دلائے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ کہے گا کہ آنا مالو کا، آنا کنزو کا، میں تیرا وہی مال ہوں، میں تیرا وہی خزانہ ہوں جسے تو سنبھال کے رکھتا تھا، جس کی تو زکوٰۃ ادا نہیں کیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی تو اس کے بعد سورت آل عمران کی 180 نمبر آیت کی بھی تلاوت فرمائی، اور اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم، کہ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے نا، یہ مال یقیناً ہے اللہ کی عطا ہے، اللہ کا فضل ہے ہمارے پاس۔ اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور وہ لوگ
اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو زکوٰۃ ادا نہ کر کے بظاہر گویا کہ وہ اس مال کو اپنے حق میں بڑھا رہے ہیں، زیادہ بنا رہے ہیں، تو کسی بھی صورت میں ہرگز وہ اس زیادتی کو اپنے لیے خیر کا باعث تصور نہ کریں، بل ہوا شر لہم، بلکہ بظاہر اگرچہ ان کا مال بڑھ رہا ہے لیکن در حقیقت وہ مال زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے جو بڑا ہے وہ ان کے لیے شر ہے، بدترین چیز ہے۔ کیا خیال ہے عزیز بھائیو، جس مال کو اللہ شر قرار دے دیں تو اس میں کبھی کسی صورت میں خیر ہو سکتی، تو پھر زکوٰۃ روک کر کے کیا خیال ہے ہم اپنے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں یا بد خواہی کرتے ہیں؟ یقیناً 1000% یقیناً ہم اپنے ساتھ بھی، اپنے اہل خانہ کے ساتھ، مال کے ساتھ بد خواہی ہی کرتے ہیں۔ مزید اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو لوگ سونا اور چاندی اس کو خزانہ بناتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور زکوٰۃ ادا کر کے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، بس جمع کیے جا رہے ہیں اور کم ہونے کے ڈر سے وہ اس کو خرچ نہیں کر رہے، اللہ کی راہ میں دے نہیں رہے، تو زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ سورہ توبہ ہے، فبشرہم بعذاب علیم۔ اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کہ جس روز ان کے ان خزانوں کو، ان اموال کو جہنم کی آگ کے ساتھ دہکایا جائے گا، تپایا جائے گا، اور پھر تقویٰ بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اس خزانے کے ساتھ جو گرم کر دیا جائے گا، تپا دیا جائے گا جہنم کی آگ سے، جو کہ ہماری اس دنیاوی آگ سے 69 درجے زیادہ شدت اور حدت والی ہے۔ تو جہنم کی اس آگ کے ساتھ ہمارے اس مال کو، جس میں سے ہم نے زکوٰۃ ادا کرنی تھی لیکن ادا نہیں کی، سستی کر دی، اس مال کو دہکا کر، تپا کر کیا کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کی پیشانیوں کے اوپر داغا جائے گا، ان کے پہلوؤں کے اوپر داغا جائے گا، ان کی پیٹھوں کے اوپر اس مال کے ساتھ داغا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو ندامت میں مبتلا کرنے کے لیے، احساس دلانے کے لیے یہ اعلان بھی کیا جائے گا کہ تمہارا یہ وہی خزانہ ہے جس کو تم جمع کرتے تھے، جس کو اللہ کی راہ میں خرچ صحیح کرتے تھے، جس کو گن گن کر اکٹھا کر کے سنبھال کے رکھتے تھے، اب اس کا مزہ چکھو۔ یہ ہے میرے محترم بھائیوں مختصراً زکوٰۃ نہ ادا کرنے پر وعیدیں۔ حدیث میں آتا ہے، قرآن میں آتا ہے اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ بندہ اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ 700 روپے خرچ کرنے کے برابر اجر اور ثواب سے نوازتے۔ اور یہ آخری سٹیپ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ بڑھا چڑھا کر اس بندے کو عطا کرتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ ادا کرنے سے بندے کا مال کم نہیں ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ روزانہ 2 فرشتے اترتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے والے کے حق میں دعائیں مانگتے ہیں کہ اے اللہ، تیرا یہ بندہ تیری راہ میں خرچ کر رہا ہے زکوٰۃ کی صورت میں، نفلی صدقہ و خیرات کی صورت میں، تو اس کے مال کو بڑھا دے، اس کو اس کا متبادل اور نعم البدل عطا کر دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ خود فرماتے ہیں۔ اب اللہ کے فرمان میں کیا خیال ہے، کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ یقیناً نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ اے آدم کے بیٹے، انفق علیکا، تو میری راہ میں خرچ کر تو میں تیرے اوپر خرچ کروں۔ تو کیا معلوم ہوا کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے، خواہ وہ فرضی ہو یا پھر نفلی صدقہ و خیرات ہو، بہت سارے انعامات ہیں، بہت ساری فضیلتیں۔ یہ میرے سامنے کسان بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ہاں بسا اوقات جب فصلوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو کیا خیال ہے، پانی کے 1-2 منٹ کی وجہ سے ہم بندے مار دیتے ہیں نا، ہوتا ہے ایسے، لڑائیاں پڑ جاتی ہیں کہ جی میں 2 منٹ پہلے بننا ہے، تو دوجا کہتا نہیں میں نہیں بنن دینا، تو اتنے ہی پھڈا پی جاتا ہے، لمبی چوڑی لڑائی بن جاتی ہے۔ کیوں؟ اس موقع تے پانی کی اہمیت ہی بڑی ہوتی ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری یہ جو پانی وغیرہ کی ضرورتیں ہیں اپنی طرف سے پورا کر دے، تو میرے محترم بھائیوں، اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کی بیان کردہ ہدایات اور تعلیمات کے مطابق ہمیں اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ کو بجا لانا ہوگا۔ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث آتی ہے، لمبی حدیث ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک اللہ کا بندہ وہ اپنی فصل میں سے ایک حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا تھا، ایک حصہ اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے لیے روک لیتا تھا، اور جو ایک تیسرا حصہ ہے دوبارہ جو نئی فصل اگانے کے لیے وہ اپنے کھیت کے اندر لوٹا دیتا تھا۔ تو کیونکہ اس کے مال کے اندر ایک تیسرا حصہ
اللہ کے بندوں کے لیے خاص تھا، اللہ کی راہ میں خرچ کے لیے مخصوص کیا ہوا تھا، تو اس کا صلہ اور نتیجہ اس کے حق میں کیسے برآمد ہوا کہ حدیث میں آتا ہے ایک بندہ سفر پہ جا رہا تھا، اس نے اوپر بادلوں سے آواز سنی کہ بھئی آج ہم فلاں کے باغ کو پانی پلاتے ہیں، تو وہ اس بندے نے منظر دیکھا کہ بادل وہاں ایک میدان کے اندر برستے ہیں، بارش وہ برستی ہے اور وہ پانی اکٹھا ہوتا ہے، پھر ایک نالے کے اندر جمع ہو کے وہ ایک کھیت کا رخ کر لیتا ہے۔ تو وہ بندے نے جب یہ منظر دیکھا کہ آسمان نے یہ والا معاملہ آج کیا ہے تو یہ عجیب قصہ ہے، تو وہ پانی کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ آگے جہاں وہ پانی پہنچا تو وہ بندہ بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا، اس نے آگے دیکھا کہ وہ ایک کسان پانی لگا رہا ہے، اب مفتی کا پانی اللہ نے اس کو عطا کیا ہے، تو اس نے اس کسان سے وجہ پوچھی کہ اللہ کے بندے یہ تجھے پانی عطا ہوا ہے مفتی کا، بغیر محنت کوشش کاوش کے، تو اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو اس نے آگے سے وہ سوال کیا کہ تو مجھ سے یہ کیوں پوچھ رہا ہے، سوال کیوں کر رہا ہے؟ اس نے سارا قصہ سنایا کہ یہ پانی ایسے اور ایسے تیرے لیے وہ فلاں علاقے میں بادل برسا اور بادلوں سے تیرے نام کی آواز بھی آئی تھی کہ اس کے باغ کو آج ہم نے پانی پلانا ہے، اور وہ پانی نالیوں کے اندر جمع ہو کے تیری طرف آیا، یہ وہی پانی جو تو لگا رہا ہے۔ پھر اس نے ساری کہانی بیان کر دی، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کے مال کے اندر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ایک تیسرا حصہ مختص۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس طرح کے انعامات سے ثمرات سے نوازے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنے مالوں کی زکاتوں کو بجا لانا ہوگا۔ جن لوگوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے، ہم یہ رمضان کے اندر عموماً زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو وہ اپنے جو فرض زکوٰۃ ہے، فرض صدقات ہیں، ان کی ادائیگی کے اندر بھائیوں ذرا جتنی بھی کوتاہی یہ برداشت نہیں ہے۔ اور جن پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اتنا مال موجود نہیں ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہو، تو ٹھیک ہے میرے محترم بھائیوں، اگرچہ فریضہ نہیں ہے لیکن نفلی صدقہ و خیرات کرنا اس کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو ہمیں یہ صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے اور اس کا ایک ہدف اور مشن اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی کی رفتار سے بھی زیادہ سپیڈ میں رفتار کے ساتھ اس مہینے کے اندر اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے، تو ہمیں نفلی صدقات و خیرات کے ذریعے سے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ حق بات